بیکڈ بینگن اور آلو کے رائتے کی ریسپی شیئر کروں گی۔ تو ان کو میں نے بیک کیا تھا نمک میں۔ لیٹ سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل کریٹیوٹی ود ایک وے۔ سب سے پہلے ایک پتیلے میں نمک ڈال دیا ہے اور اس کے اندر اب ہم ساری ویجیز سیٹ کریں گے۔ باقی میں آج ایک ٹاپک پہ بات کروں گی اور یہ ویڈیو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا۔ میں نے کسی بک میں پڑھا تھا کہ ایک رائٹر نے لکھا تھا کہ میں نے ایک بورڈ دیکھا، سڑک پہ بورڈ لگا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کیپ ڈسٹینس، فاصلہ برقرار رکھیں۔ تو جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے سوچا کہ ان دو لفظوں میں نہایت دانائی کی بات کہی گئی ہے، ایک مکمل حکمت ہے۔ اس کا تعلق سڑک کے سفر سے بھی ہے اور زندگی کے عام سفر سے بھی۔ موجودہ دنیا میں کوئی آدمی اکیلا نہیں ہے، ہر آدمی کو ایک دوسرے سے، انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنا کام کرنا پڑتا ہے۔ ہر آدمی کے سامنے اس کا ذاتی انٹرسٹ ہے، ہر آدمی اپنے اندر ایک انا لیے ہوئے ہے۔ ہر انسان اس دوڑ میں ہے کہ دوسرے کو پیچھے دھکیل کے خود اس کی جگہ لے لیں یا کم از کم اس سے آگے بڑھ جائیں۔ اب ایسی صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ ہم زندگی کے سفر میں فاصلے پر رہیں، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں تاکہ کسی سے بھی ٹکراؤ کا خطرہ مول لیے بغیر ہم اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ اسی حکمت کو قرآن میں اعراض کہا گیا ہے۔ اگر آپ اعراض کی اس حکمت کو ملحوظ نہ رکھیں تو کہیں آپ کا فائدہ دوسرے کے فائدے سے ٹکرا جائے گا، کہیں آپ کا ایک لفظ دوسرے کو مشتعل کرنے کے لیے کافی ہوگا، کہیں آپ کی بے احتیاطی آپ کو غیر ضروری طور پر دوسروں سے الجھا دے گی۔ اس کے بعد وہی ہوگا جو سڑک پر ہوتا ہے، یعنی سڑک ایکسیڈنٹ آدمی کے سفر کو روک دیتا ہے، بعض اوقات خود مسافر کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں اگر آپ اصولوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کی ترقی کا سفر رک جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ خود اپنی زندگی سے محروم ہو جائیں اور دنیا سے آپ کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ ماضی میں اور حال میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ جب بھی کسی شخص نے اپنی مقررہ حد کو پار کیا تو لازمی طور پر وہ برے انجام کو پہنچا۔ ہر طرح کی حد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے ہزاروں سال پہلے ہر طرح کا پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اب انسان عمل نہ کرے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ ہم انسان اپنی طرف کوئی نہیں دیکھتا، اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانکتا، دوسروں پہ ہمیشہ نظر رکھتے ہیں۔ اب اپنی حد میں رہنے کی بات ہو رہی ہے تو اپنی حد میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی ذاتیات میں بلا وجہ کا انٹرفیئر مت کریں۔ کوئی کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، مت نظر رکھیں کسی پر بھی۔ ہمیشہ اپنے معاملات پر غور کریں، اپنے گھر پر توجہ دیں اور اپنے کھانے پینے پر، پہننے اوڑھنے پر توجہ دیں، نہ کہ دوسروں پر۔ اس طرح سے زندگی بہت پرسکون رہے گی، بہت پرسکون بندہ رہتا ہے۔ بعض اوقات انسان خود ہی اپنے کام اپنی وجہ سے بگاڑ لیتا ہے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کو کام کو صحیح ہوتے ہوتے کام کو بھی خراب کر لیتا ہے، لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ غلطی ہماری یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب کوئی کام غلط ہو جاتا ہے تو اس کو ماننا نہیں جاتا۔ اپنی غلطی کو ماننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ جب غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، کیپ ڈسٹینس، فاصلہ رکھنا ہے ہر انسان سے، ہر اس کے فائدے سے، اس کے نقصان سے، بس ایک فاصلے پہ رہنا ہے۔ کوئی آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے تو اس کو مخلص ہو کے مشورہ دیں، ٹھیک مشورہ دیں ہمیشہ۔ لیکن اگر کوئی بات نہیں پوچھ رہا تو اس کا مائنڈ مت کریں، غصہ مت کریں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، بلکہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑیں۔ ہر حال میں خوش رہنا سیکھ لیں، ہر حال میں خوش رہنے لگیں گے تو زندگی اور آسان ہو جائے۔ میری ویڈیو کیسی لگی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئی ٹاپک کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔